الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے
امت کے لیے بے شمار تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں کو جھیلا ہے، اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اسلام کی روشنی، اسلام کا نور لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں اسلام کی روشنی کو، نور اسلام کو لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرتے رہے ہیں۔ علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی کا سبق ہمارا اس موڑ پر پہنچا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جانثار آپ کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور نبوت کے 5ویں سال دوسری ہجرت حبشہ بھی وجود میں آ چکی تھی۔ کچھ مورخین، سیرت نگاروں کے ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں سال تھا، اور اسی سال 5ویں سال ہی کچھ مورخین کا لکھنا ہے کہ 5ویں نہیں بلکہ 6ٹھے سال 2 اہم ترین شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ ان میں پہلی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ مختصراً گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے۔ آپ اس وقت صفا پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ انتہائی برا بلا کہا، اس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ گزرا۔ آپ انتہائی متانت، پروقار، انتہائی زیادہ برداشت کا مادہ لیے ہوئے اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ ابو جہل اپنی سی باتیں کر کے چل دیا۔ پاس ہی عبداللہ بن جدعان، جس کا واقعہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اس کی ایک لونڈی ملازمہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو بہترین شکاری تھے، شکار کر کے واپس پلٹتے ہیں، کمان ہاتھ میں ہے، تو لونڈی نے سارا کچھ ان کے آگے بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہی کمان ہاتھ میں پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ابو جہل کو ایسا سبق سکھلاتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس واپس آتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے، بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بدلہ لینا ذاتی طور پر اہم نہیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ وہ دین، وہ مذہب، وہ تعلیمات جو میں لے کے آیا ہوں اس کو قبول کر لیں۔ اللہ نے دل بدلا، جو دلوں کو بدلنے والے ہیں، اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ عزیزان گرامی، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، ایک اور شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کی ایک سعادت، ایک خوشخبری امت مسلمہ کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف رکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اللہ کے ہاں ایک درخواست کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام
بأحب هذين الرجلين بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اے مالک، اے خالق، دو شخصیات، دو افراد، دونوں میں جو تجھے پسند ہے، اے مالک جس کے آپ محبت کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اسلام کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ ان میں ابو جہل ہے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے کس کو پسند کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ ایک شخصیت، دونوں میں سے ایک شخصیت کو اسلام کی جھولی میں ڈال کے ایسی اسلام کی عزت افزائی فرمائی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اور دوسرے کو اللہ نے ایسے قاعر مذلت میں ڈال دیا کہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہجرت حبشہ کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی غمگین تھے، پریشانی میں تھے کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ ہمارے قبیلے کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ہم ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبل الاسلام ہمیں تکلیفیں پہنچایا کرتے، اذیت دیا کرتے، اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم اپنے خیمے میں تھے، سفر جاری تھا، عمر بن خطاب وہاں پر آ چکے تھے۔ آتے ہی پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا، عمر ہم تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں پریشان تھی، عمر اب بھی ہمیں تکلیف دیں گے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسی افسردگی اور غم دیکھا جو پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں، لیکن اچانک دل نے پھر پلٹا کھایا اور تلوار نکالی کہ آج اس مسئلے کا حل نکال کر ہی رہوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے خلاف تلوار نکال کر چل پڑتے ہیں۔ رستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کہاں رضی اللہ عنہ؟ نعیم بن عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ہی ساتھی سمجھا اور ساری باتیں بتاتی ہیں کہ میں نے آج چھوڑنا نہیں کسی کو۔ انہوں نے جب عمر کے تیور دیکھے رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو نا، وہاں آپ کی بہن اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جائیے جا کے ان کی خبر لیجئے۔ جب گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو قرآن مجید کی ہلکی سی آواز باہر آ رہی ہے، تو دروازہ نوک کیا، اندر خباب بن ارط رضی اللہ عنہ وہ سعید بن زید اور آپ کی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب عمر کی آواز سنی تو خباب تو جا کر چھپ گئے۔ بھائی اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، کیا معاجرہ ہے؟ لمبی تفصیل کے ساتھ واقعات کو نقل کیا گیا ہے۔ مختصر گزارش یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے وہ صحیفہ جو قرآن مجید کا تھا لایا گیا، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے مزید پڑھتے ہی گئے تو زبان سے یہ کلمات نکل آئے، ما احسن هذا الکلام واکرمہ، یہ ایسا خوبصورت کلام، عزت والا کلام، اس سے اچھا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کر رہے تھے، آپ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے ہیں اور عمر فاروق سن رہے ہیں، سنتے گئے آخر میں اپنے شیطان نے جب دل میں وسوسہ ڈالا، اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہا نہیں یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے حاقہ کے دوسرے رکوع میں یہ الفاظ جاری کروا دیے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ ساتھ ہی فوراً کہتا ہے پھر کسی کاہن کا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اے پیارے نبی یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر آپ نے اس میں کچھ بھی رد و بدل کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن یہ ایک تبلیغ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کلام ایسا ہے جس میں رد و بدل کی گنجائش اتنی بھی نہیں ہے کہ صاحب شریعت، صاحب قرآن بھی اس میں کچھ رد و بدل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔
عمر فاروق پہلے بھی قرآن سن چکے تھے، ابھی بھی قرآن سن رہے ہیں، تو بہن نے غسل کروایا، قرآن مجید کو سنایا، ہاتھ نے پکڑایا، اب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ دروازہ نوک کیا گیا، پوچھا کون؟ بتایا عمر بن خطاب آیا ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ پریشان، ان کو اطلاع ملی تھی عمر ننگی تلوار کے ساتھ پھر رہا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ آج کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، فرماتے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اس کو آنے دے، اگر برے ارادے سے آیا اس کی تلوار سے اس کا ہی گلا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا عمر کو اجازت دو رضی اللہ عنہ۔ ان کو لیا، الگ سے کمرے میں بیٹھے، پوچھا عمر کس ارادے سے؟ کہا اللہ کے نبی ایک ہی ارادہ ہے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ صحابہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے، وہ دعائیں جو رسول اللہ مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر رضی اللہ عنہ، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے خوشبختی اور عزت سے نواز دے۔ اللہ نے اس دعاؤں کو قبول کر کے عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ حضرات محترم، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے فوری بعد باہر نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسلام تازہ ہے نا دل میں، اسلام کی روشنی، اسلام کا نور دل کو منور کیے ہوئے ہے، اور اس بات کو لے کر کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن کون ہے، فوراً ابو جہل کا خیال دل میں گزرا۔ ابو جہل کا دروازہ جا کے نوک کرتے ہیں، پوچھا کون؟ عمر بن خطاب آیا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ان دونوں کا رشتہ کچھ رشتہ داری میں ماموں اور بھانجا بھی لگتے تھے۔ کہنے لگے بھانجے خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے ابو جہل ماموں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے کچھ نہ دیکھا نہ کوئی بات کی، غصے سے دروازہ بند کیا، اندر چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بصیرت سے نوازا تھا، دور اندیشی اللہ نے وافر مقدار میں دی تھی، کیا ہے اس بات کو ذہن میں دہرایا کہ اس اسلام کو اب چھپانا نہیں ہے، اللہ نے جرأت دی ہے تو اس کا اعلان کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ تو فوراً خیال گزرا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ اس شخص کو تک کی تلاش میں نکلے جو لوگوں میں عام طور پر باتیں پھیلایا کرتا تھا، تو ان کی نظر جمیل بن معمر جمحی پر پڑی۔ اس کو جا کر کہتے تجھے خبر نہ بتاؤں؟ کہتے ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کوئی نئی خبر ملی، کوئی نیا مسئلہ بن گیا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل نئی خبر ہے، آپ کے لیے تو بہت بڑی خبر ہے۔ پوچھا کیا؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ سٹ پٹایا، اپنی چادر کو اٹھایا، بھاگتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف جا کر اعلان کرتا ہے یا معشر قریش، اے قریش کی نماز سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر رضی اللہ عنہ جو اس کی بیک پہ کھڑے تھے کہہ رہے ہیں لوگوں میری بات کو سننا، عمر بن خطاب بے دین نہیں، اصل دین پہ آ چکا ہے، جو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے خوبصورت دین تھا، اس کو قبول کر چکا ہے۔ حضرات محترم، یہاں سے ہمیں یہ بات کو سیکھنا ہے کہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ذریعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنایا تھا، سب سے پہلے اپنایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میڈیا کا استعمال۔ دیکھا ایک آدمی لوگوں تک خبریں پہنچا سکتا، اس کو ڈھونڈ کے اس کو خبر بتائی کہ میری یہ خبر سب تک پہنچے۔ تو آج بھی ایک مسلمان، اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک بہترین سوشل میڈیا کی صورت میں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور اسلام کو بہترین استعمال کے لیے، تو اللہ جانتے ہیں اس بات کو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن ہم، اللہ کرے ہم اس کا اچھا سے اچھا استعمال کر کے اسلام کے لیے اور اس اللہ کے دین کے لیے اس نعمت عظمیٰ کے لیے استعمال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات سنی تو کفار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دوڑ پڑے، اتنا مارا کہ آپ نے ڈال ہو کے بیٹھ گئے۔ اور ایک وقت تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک طرف حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ دار ارقم سے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلتے ہیں۔ آج یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے،
یہ وہ پہلا موقع تھا، اللہ نے عمر کے ذریعے رضی اللہ عنہ اسلام کو عزت دینی ہے اور اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ یہ پہلا قافلہ ہے جو آج الاعلان مکہ مکرمہ میں نماز کے لیے جا رہا ہے، طواف کعبہ کے لیے جا رہا ہے۔ ایک طرف حمزہ سامنے ہیں، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں، اور آج کفار پر ایک لرزہ طاری ہے۔ آج وہ کچھ نہیں کر سکتے، آج وہ کسی کی گردن میں رومال ڈال کر اس کو گما نہیں سکتے، آج کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنے کا بھی سوچیں اور اس طرح کی گھٹیا ترین حرکات کا بھی سوچ سکیں۔ کیوں؟ آج حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما اسلام کے دفاع کے لیے اللہ کی توفیق سے آ چکے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر فاروق کا لقب اس موقع پر عطا کیا کہ عمر وہ شخصیت ہے جاء الحق وزهق الباطل، عمر وہ شخصیت ہے جن کی آمد سے باطل بھاگ جاتا ہے، اور فاروق فرق کرنے والا اس لقب کے نوازا کہ عمر نے اسلام اور کفر میں فرق کر کے آج رکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ جب یہ ایک خبر، ایک معاملہ مشرکین کے لیے بہت بھاری تھا، دوسری طرف مسلمان جو ہجرت حبشہ کر کے یہاں سے جا چکے تھے، وہ بھی اپنی کرنوں کو، اپنی روشنیوں کو پھیلانے کے لیے ہر وقت بےتاب تھے۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار بھی ایسا تھا جس سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، اسلامی تعلیمات کو قبول کر رہے تھے، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں تشریف لاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے آنے کا مقصد بتایا، اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں تعلیمات لینے کے لیے، آپ کی بات کو سننے کے لیے۔ یہ 20 رکنی وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا، اور وہ 20 کے 20 افراد جو عیسائی تھے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب یہ واقعہ پہلے حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، اب یہ 20 عیسائی اسلام قبول کر چکے جو باہر سے آنے والے تھے۔ اب یہ ساری کی ساری خبریں کفار پر ایسی تھیں کہ اب ان پر تو سانپ سونگھ گیا ہو۔ عزیزان گرامی، پھر کفار مکہ نے ایک عجیب و غریب سی حرکات کرنی شروع کی، جو پہلے بھی کر چکے تھے، اب یہ حرکات آخری موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا ہم ایسا سوال کریں گے، ایسا مطالبہ کریں گے جس کا وجود یا جس کو عمل میں لانا ممکن نہ ہو۔ سب سرداران اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں، آج 14ویں کی رات ہے، 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، اس کا ایک حصہ وہ جبل ابی قیس پہ ہو جو بالکل دائیں طرف، اور وہ دوسرا ٹکڑا وہ بالکل اس کے اپوزٹ بائیں جانب ایک پہاڑ پر ہو، دونوں میں مکمل طور پر اس کا کٹنا، اس کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا بالکل واضح ہو۔ آپ نے فرمایا ان فعلت ان تؤمنوا، اگر میں نے کر لیا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے اس کو بھی کر دیا، لیکن وہ کفر، وہ شرک جو انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے، اس نے اپنا رنگ دکھایا، اور آخری بات پھر ان کی وہی تھی، یہ صرف اور صرف جادو کے اثر سے ہوا، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں تو پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن اب کی بار مشرکین نے ایک آخری فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم سب مل کے ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سب ایک دوسرے پر تلوار بھی نہیں اٹھا سکیں گے، سانپ بھی مرے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پوچھا کیا؟ کچھ سرداران ابو جہل اور اس طرح کے دوسرے کچھ لوگ تھے، نضر بن حارث اور اس طرح کے لوگ جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ تھے، کہنے لگے ہم بنو ہاشم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے،
اور اس کے بدلے میں ہمارے پاس سے 4 گنا دیت لے لیجئے۔ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ، آپ ہم سے 4 گنا دیت لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب کے پاس وہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے بھتیجے کو دے دیجئے، 4 گنا دیت لے لیجئے، ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جناب ابو طالب نے دینے سے صرف انکار نہیں کیا، بلکہ تمام بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بنو عبد المطلب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا کے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حوالے بھی نہیں کریں گے، بلکہ مل کے ان کا دفاع کریں گے۔ اور مکہ کے تقریباً 1 کلومیٹر، خانہ کعبہ کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شیب ابی طالب میں سب کے سب داخل ہو گئے۔ شیب اصل بولتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان وسیع ترین آبادی کو۔ وہاں پر بنو ہاشم کی کچھ قیام گاہیں تھیں، انہوں نے مکہ مکرمہ سے اٹھے اور وہاں جا بسے۔ وہاں جانے کے بعد ان کے لیے ایک نئی مصیبت، نئی پریشانی ان کے سامنے وجود میں آتی ہے، اور مکہ والوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم یہ جو مکہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کے اپنی قیام گاہوں میں پناہ لے چکے ہیں، آج کے بعد ہم ان کا معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بائیکاٹ کریں گے، کوئی بھی ان سے کوئی چیز لے گا بھی نہیں اور کوئی چیز ان کو دے گا بھی نہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس حوالے سے وہ واقعات، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان شیب ابی طالب میں محصور رہا، اس کا دورانیہ 3 سال، اس 3 سال کے دورانیے میں جتنی تکلیفیں برداشت کی، معاشرتی بالکل تعلق ختم ہو چکا۔ جو بھی باہر سے مکہ میں چیز بیچنے کے لیے آتا، مشرکین اس سے ڈبل اور اس سے بھی زیادہ قیمت سے پہلے خرید لیتے، اور مکمل پابندی عائد تھی کہ شیب ابی طالب میں کچھ کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی، ہم خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پورے 3 سال کے لیے کچھ چیز نہیں جا رہی، کچھ لوگ جو کچھ انسانیت میں اور ہمدردی رکھتے تھے وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ بیچ دیتے، ورنہ وہ مسلمان، وہ سب کے سب لوگ اس انتہائی تکلیف میں گزر رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا بھی ضروری ہے، شیب ابی طالب میں بنو ہاشم مکمل کے مکمل، بنو مطلب سارے کے سارے شامل تھے، ان میں مسلمان بھی تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اور صرف اپنی برادری اور اپنے قبیلے کی بنیاد پر وہاں سب لوگ جمع تھے۔ لیکن ان دونوں بڑے قبائل میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ان میں اپنی قبیلے اور برادری کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں نہ جا سکا، اور اس پر فخر کرتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو بچایا ہے۔ اور وہ شخص ابو لہب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے پر فخر بھی کر رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی حمایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہوں۔ اور یہ وہ بدبخت تھا جو اس موقع پر بھی جب تمام برادری کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے تھے وہاں نہ جا سکا، اور 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اور نصرت کا جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مصیبت کے بعد آسانی ہے، مصیبت کے بعد اللہ کی طرف سے وہ مشکل کشائی ہے، اور پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا، اور پھر اس کی برکات کو ایسے دیکھا گیا جیسے انسان اپنی کی گئی محنت کے بعد اس کا پھل دیکھتا ہے۔ وہ اس کے بعد کیا حالات تھے، کس طریقے سے اس شیب ابی طالب کی مصیبت سے جان چھوٹی، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔